نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا انعام ہے کہ ایک بار پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے کنارے تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام دعائیں مانگا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس شخص کو جتنی بھی اس مہینے کی قدر ہے، جو جتنا زیادہ اس کی اہمیت سے واقف ہے، اس کی برکتوں سے واقف ہے، اس کی فضیلت سے واقف ہے، وہ اتنا ہی زیادہ شوق اور بے قراری کے ساتھ اس کا انتظار کرتا ہے، اور جو شخص اس کی اہمیت سے واقف نہیں، وہ شاید اس کے آنے کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا ہو، یا اپنے لیے ایک پریشانی کی بات کہ ہائے کیا ہوگا، رمضان آئے گا، جلدی اٹھنا پڑے گا، نیند قربان کرنی پڑے گی، کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، لمبی نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ یہ سب باتیں وہی سوچ سکتا ہے، وہی کر سکتا ہے جو یہ نہ جانتا ہو کہ ان میں سے ایک ایک عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک عمل اللہ رب العزت کے نزدیک کس قدر پیارا ہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، بہت سی باتوں کو ہم ایک دفعہ جانتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، اس لیے اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم پھر اپنے آپ کو رمضان کی یادوں سے وابستہ کریں، رمضان کی یادیں تازہ کریں، اس کی برکتوں اور فضیلتوں کے بارے میں کچھ باتیں جو پہلے سے معلوم ہیں ذرا ذہن کے تازہ خانے میں لے آئیں، تاکہ ہم اچھی طرح رمضان کا استقبال کریں اور اچھی طرح اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ کسی بھی چیز سے آپ صحیح طور پر فائدہ اسی وقت اٹھا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کام زیادہ بہتر اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ اس کے لیے بھرپور تیاری کیے ہوئے ہوں۔ مثلا امتحان سے پہلے اگر امتحان کی تیاری کر لی جائے تو امتحان آسان ہو جاتا ہے، سفر سے پہلے اگر سفر کی تیاری کر لی جائے تو سفر آسان ہو جاتا ہے۔ جیسے سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور خصوصاً سفر حج کے بارے میں کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ ساتھ لے کے چلو، یعنی تیاری کے ساتھ جاؤ، اور بہترین تیاری کس چیز کے ساتھ ہوتی ہے؟ تقویٰ کے ساتھ، یعنی تیاری میں بہترین تیاری تقویٰ کی تیاری۔ اور رمضان کی فضیلت اور رمضان کی اہمیت اور رمضان کی فرضیت بھی کس لیے ہے؟ تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ تو تقویٰ پیدا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم پوری طرح اپنے آپ کو رمضان میں تیاری کے ساتھ نہ داخل کریں، اور پھر ہر موقع کی مناسبت سے جو کچھ ہمیں کرنا ہے اس کو ہم یاد نہ کر لیں۔ اگر مختلف احادیث کے اور قرآن پاک کی آیات کے الفاظ کو جمع کر لیا جائے تو اس مہینے کی تعریف میں جو الفاظ آتے ہیں وہ کچھ یوں ہیں۔ ایک جگہ اس کو شہر مبارک کہا گیا، برکتوں والا مہینہ۔ دوسری جگہ شہر عظیم، بہت عظمت والا مہینہ۔ تیسری جگہ شہر برکہ، برکت کا مہینہ۔ ایک اور جگہ شہر الصبر، صبر کا مہینہ، کیونکہ اس میں ساری نیکیاں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ہمارے اندر صبر کی صفت ہو۔ شہر المواسات، ہمدردی کرنے کا مہینہ، آپس کی غمخواری کا مہینہ۔ رحمت کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، عذاب جہنم سے رہائی کا مہینہ، اور سب سے بڑھ کر نزول قرآن کا مہینہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا۔ تو گویا قرآن پاک کا نازل ہونا سب سے بڑا انعام ہے اللہ کا ہم سب کے لیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے ہدایت اور رحمت اور برکت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر قرآن پاک ہماری زندگی میں نہ ہوتا تو ہماری زندگی کیسی زندگی ہوتی؟ کبھی آپ نے غور کیا
کہ انسان اور جانور کا فرق کیا ہے. کسی بھینس، گائے، بکری کو آپ دیکھیں وہ کیا کرتی ہے. مثلا ایک بھینس صبح ہوتی ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، چارہ کھاتی ہے. بکریوں کو آپ دیکھیں صبح صبح شور مچا دیتی ہیں، ان کو بھوک لگی، شور ہنگامہ جب تک کچھ کھا نہ لیں. اچھا کھا لیتے ہیں، گھومے پھرے، ادھر ادھر دیکھا، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی کہیں کھڑے ہوئے، کبھی بیٹھ گئے، پھر کھانے کا وقت ہو گیا، پھر کھانے لگ گئے. اور اگر کہیں چر رہی ہیں تو نان سٹاپ کھانا، کھاتے چلے جا رہے ہیں. یعنی ان کی زندگی میں اگر فکر ہے تو کس چیز کی؟ کھانے کی. کھانے کے بعد جنسی ضروریات پوری کرنے کی، بچے پیدا کرنے کی، اور بس. نہ کوئی سوچ، نہ سمجھ، نہ عقل، نہ شعور، نہ پڑھنا، نہ لکھنا، کچھ اور زندگی میں ہے ہی نہیں. آپ سوچئے کہ جو انسان بھی بس صرف کھانے کی فکر میں جیتا ہے اور نان سٹاپ کھانے ہی کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ایک کے بعد ایک سیٹنگ اور ایک کے بعد ایک موقع. پھر آپ دیکھیے کہ کھانے کے بعد جسمانی لذات، گھومنا پھرنا، عیش و عشرت، سیر تفریح، انٹرٹینمنٹ کے پیچھے دوڑنا، صرف نفسانی اور جسمانی خواہشات کی تکمیل. اور اس زندگی میں نہ کوئی پڑھنا لکھنا ہو، نہ کوئی غور و فکر ہو تو اپنے کھانے کی یا بچوں کی، اور صرف چند حیوانی ضروریات کی. ساری زندگی کی انرجی اسی چیز کے پیچھے لگ جائے. تو ایک بکری کی زندگی میں اور ایک لڑکی کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ کچھ بہت بڑا فرق نہیں. فرق اس وقت آتا ہے جب انسان عقل و شعور سے کام لیتا ہے اور ایک مسلسل غور و فکر کے عمل میں رہتا ہے. اللہ نے عقل جیسی نعمت جو اس کو دی ہے اور قرآن جیسی نعمت جو اس کو دی ہے، اس سے اپنی روح کی غذا کا سامان کرتا ہے، روح کی غذا کی فکر کرتا ہے. وہ رہتا زمین پر ہے مگر اس کا دل عرش پر ہوتا ہے. ہر وقت وہ اپنے رب کے بارے میں سوچتا رہتا ہے. وہ سب سے بڑھ کر اس سے محبت کرتا ہے. وہ سب کچھ اس کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. وہ ہر قدم اس کی خوشی میں اٹھاتا ہے. اس کی سوچوں میں، اس کی فکروں میں وہ غالب رہتا ہے. اس کے دل میں ہمدردی ہے تو صرف اپنی نہیں، انسانیت کی ہمدردی. اس کے دل میں غم ہے تو صرف چند محدود چیزوں کا نہیں، وہ ہر انسان کے غم میں تڑپتا ہے. جو اس دنیا میں دکھی ہے یا اگلی دنیا میں دکھی ہو سکتا ہے. تو جس شخص نے عقل استعمال نہیں کی، قرآن کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے، ان سے بھی زیادہ راستہ گم کیے ہوئے، گمراہ، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں کرنا کیا چاہیے. تو اس لیے بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس علم کے ساتھ وابستہ کریں اور خصوصی طور پر رمضان میں اپنی روح کی پرورش کریں، اس کی خوشی کا انتظام کریں. اور روح کی خوشی، روح کی غذا اللہ کے اس کلام ہی کے اندر ہے جو خصوصاً اس مہینے میں اترا. اور پھر کس رات میں اترا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. الف شہر ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی اتنا اہتمام اس کتاب کے ساتھ. اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر ہے کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. وہ کیوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس لیے کہ اس میں قرآن اترا ہے. تو جس رات کو صرف اس وجہ سے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دے دیا جائے کہ اس میں قرآن اترا ہے، تو پھر خود اس قرآن کی اہمیت اور فضیلت اور برکت کیا ہوگی، جس کی وجہ سے ایک رات کو اتنی برکت مل گئی. تو اس شخص کے لیے پھر کیا انعامات ہوں گے، اس شخص کے لیے کیا عزت ہوگی، اس شخص کے لیے کتنی خوشی ہوگی، کتنا سکون ہوگا، کیا راحتیں ہوں گی کہ جس کی زندگی میں قرآن آ جائے اور کانا خلقہ القرآن ہو جائے، کہ اس کا اخلاق، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اس کی روشنی میں طے پا جائے. اسی کتاب کے ساتھ اللہ قوموں کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو چھوڑتا ہے اللہ دنیا میں اس کو ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے. آج مسلمانوں کا حال اسی وجہ سے یہ ہے
کہ ہم نے اور چیزوں کو تو اہم کر لیا، اس کتاب کو وہ اہمیت نہیں دے رکھی اپنی زندگی میں جس کے یہ لائق ہے. تو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں یہ کتاب ہمیں ملی ہے. اس لیے خاص طور پر اس مہینے میں رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے، خواہ وہ تلاوت کی شکل میں ہو، خواہ وہ تراویح کی شکل میں ہو، خواہ وہ اس کو سمجھنے کی شکل میں ہو. اور یاد رکھیے رمضان وہ مہینہ ہے جس کی پہلی ہی رات شیاطین اور سرکش جن باندھ دیے جاتے ہیں، یعنی بڑے بڑے جن جو ہے ان کو تو پکڑ لیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اصل میں یہ سمبولک بھی ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ دیکھو برائی کے مواقع کم کر دیے گئے ہیں، اب تمہارے لیے خیر اور بھلائی کے رستے عام کر دیے گئے ہیں، اب بھی اگر تم اس طرف نہیں آتے تو پھر کس کا قصور ہے. اور جہنم کا ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی بند نہیں کیا جاتا. ایک منادی اعلان کرتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے طلبگار موقع آ گیا، نیکیوں کی سیل لگ گئی، نیکیوں کی بہار آ گئی، آگے بڑھو، دوڑو، ہمت کرو. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے برائیوں کے پیچھے دوڑنے والے اب تو رک جاؤ، اب تو کمی کر دو، اب تو ٹھہر جاؤ، اب تو سارا ماحول نیکی کا بن گیا، اب بھی برائی کرتے رہو گے، اب بھی غلط کام نہیں چھوڑو گے. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالی رمضان کی ہر رات میں بہت سے لوگوں کو عذاب جہنم سے رہائی دیتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے. ہر رات بہت سے لوگوں کے حق میں بخشش لکھ دی جاتی ہے، ان کو جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوتی ہے انہیں دوزخ سے رہائی کے پروانے مل رہے ہوتے ہیں. جیسے حج کے موقع پر عرفہ کے دن بہت سے لوگوں کی نجات ہوتی ہے، اسی طرح رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کی بخشش کا اعلان ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ خوش نصیب وہ ہیں جو اس مہینے کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے پھر اللہ کی طرف لوٹیں، پھر یہ نیکی کے مواقع میں آگے بڑھیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. 5 نمازیں جمعے سے جمعہ اور رمضان سے رمضان تک جو گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی 5 نمازوں کے بیچ میں، جمعے سے جمعے تک اور رمضان کے بیچ میں پچھلے رمضان سے لے کر اب تک، ان کا کفارہ ہو جاتا ہے رمضان میں اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرے، یعنی محض روزہ رکھنے سے ہی کفارہ ہونے لگتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنے گناہوں پہ نادم ہو تو سارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف پلٹ آئے. یاد رکھیے رمضان جہاں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے کا مہینہ ہے، وہاں بندوں کے حقوق کو بھی نئے سرے سے ادا کرنے کا اور اس کی تجدید کرنے کا مہینہ ہے. رمضان میں پہلی چیز تو آپ جو کریں گے وہ تو روزہ ہے، اور روزہ ہر بالغ انسان پر، صحت مند انسان پر فرض ہے. اور اس میں صرف ان مریضوں کو رخصت ہوتی ہے جن کا مرض روزہ رکھ کے بڑھتا ہو. کچھ مرض تو ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھ کے گھٹتے ہیں، یعنی رمضان میں ہر مریض کے لیے رخصت نہیں ہے، صرف ان مریضوں کے لیے ہے جن کو روزہ رکھ کے مرض کے بڑھنے یا ہلاکت کی طرف جانے کا اندیشہ ہو. اور کوئی واقعی ایماندار ڈاکٹر یہ ریکمینڈ کرے اور وہ خود بھی تجربہ کر کے دیکھے کہ وہ روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بغیر کسی عذر کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، یعنی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی خاص بیماری کے یا کسی اور ایسی ضرورت کے، تو وہ چاہے ساری عمر روزے رکھے اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اس لیے اس معاملے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس معاملے میں بہت توجہ رکھنی چاہیے، اور روزے کی طرف خصوصی طور پر اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. وقت پر سحری، وقت پر افطاری، کیونکہ اگر وقت سے بعد آپ سحری کرتے رہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ کہتے ہیں جی اذان تک کھا سکتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو اذانیں آدھے آدھے گھنٹے کے وقفے سے ہوتی رہتی ہیں. اس لیے اذان کا اعتبار نہیں کریں، جو کیلنڈر آپ کو ملے اس کو دیکھ کر روزے کا جب ٹائم بند ہو تو سحری ختم کر دیں. کیونکہ بلا وجہ بعد تک کھاتے رہنا
ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی طرف سے تو سارا دن بھوک پیاس کاٹیں اور روزہ ہی نہ ہو. اسی طرح وقت سے پہلے افطار کرنا، خواہ 2 منٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی روزے کو فاسد کر دیتا ہے. تو اس لیے سحر اور افطار کے ٹائمنگز اور پھر خصوصاً گھڑیوں کو درست کر لیں. 1-4 پہ فون کر کے بالکل ایکوریٹ ٹائم کریں. کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ 5-10 منٹ گھڑی آگے کر دیتے ہیں. یہ خود کو دھوکہ دینے والی کیا بات ہوئی؟ اور جبکہ خود پتا بھی ہوتا ہے 10 منٹ ہی آگے، اس میں اور سستی ہوتی ہے. اپنے ساتھ بھی سچ بولا کریں. یہ 10 منٹ آگے کرنا گھڑیوں کو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا. اس کو جو ٹائم ہے وہی رکھیں اور پھر اپنے آپ کو پابند کریں اس وقت کا. ہوتا یہ بعض اوقات کچن کی گھڑی پیچھے ہے، کمرے کی آگے ہے، کہیں کی کچھ ہے، تو ان سب کا جا کے ایک ٹائم کر دیں اور صحیح ٹائم کر دیں. اس سے کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی سحر اور افطار میں خلل نہیں آئے گا. مثلا کوئی گھڑی آپ نے 10 منٹ آگے کی ہوئی ہے اور کسی نے اس کو دیکھ کے روزہ کھول لیا اندر بیٹھ کے، پھر کیا ہوا؟ سب کو تو نہیں پتا ہوتا نا گھر میں آنے والوں کو، یا بعض اوقات بھول بھی جاتا ہے انسان. تو اس لیے اس روزے کو ہر لحاظ سے محفوظ کریں اور اس میں کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے روزہ نقصان پائے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ روزہ رکھ کے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، بد اخلاقی برتنا، یہ ساری چیزیں بھی روزے کو نقصان دیتی ہیں. یعنی روزہ انسان کے صرف کھانے پینے سے پرہیز کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ روزہ نام ہے برائیاں چھوڑنے کا. کیونکہ ابھی جو سب سے پہلے آیت میں نے پڑھی اس میں کیا آیا؟ لعلکم تتقون. روزے تو اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر خدا کا خوف پیدا ہو. جس رب کے خوف سے تم کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو کہ اس نے منع کیا ورنہ روزہ ہی نہیں ہوگا، اسی رب کی خاطر جھوٹ چھوڑ دو، چوری چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، خیانت چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت لینا چھوڑ دو، مال حرام جو ہے اس کا لینا اور اس کا دینا چھوڑ دو. کیونکہ اگر ہم روزہ رکھ کے بھی حرام نہیں چھوڑتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے، رشوت کا لین دین نہیں چھوڑتے، ہم کس قسم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں؟ تو یہ روزہ ہمیں دراصل بہت ساری برائیوں سے، جن میں ہم عام طور پر مبتلا ہوتے ہیں اور احساس بھی نہیں کرتے، ان سے چھڑانے کی ایک پریکٹس اور ایک طاقت دینے کا نام ہے. کیونکہ انسان جب اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، کیونکہ روزے میں کھانے کی خواہش پر کنٹرول کیا جاتا ہے، تو یہ حرام کا لین دین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ بھی ایک کھانے کی خواہش ہے نا. چوری کیا ہے؟ کسی کا مال ہڑپ کرنا، کھانا. خیانت کیا ہے؟ کسی کے حق کو دبا جانا. تو یہ سب کچھ کنٹرول ہوتا ہے اس انسان سے جو اپنی بھوک کنٹرول کر سکتا ہے، اپنی جنسی خواہشات کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور تنہائی میں بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. ایک قطرہ پانی اپنے حلق کے نیچے نہیں جانے دیتا. وضو کرتے تو کتنے کانشیس ہوتے ہیں، بار بار تھوکتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں کوئی بھول کے ہی اندر چیز نہ چلی جائے. کتنی احتیاط برتتے ہیں، حالانکہ پانی تو ہے لیکن اس کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ اندر اترے، خواہ حلق سوکھ کے کانٹا ہو رہا ہو. پھر یہ ہے کہ روزہ رکھ کر نماز کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے. بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے. اچھا، کچھ لوگ نماز تو پڑھتے ہیں، وقت پہ نہیں پڑھتے، روزہ رکھ کے بھی نماز لیٹ کرتے ہیں. مثلا بعض لوگ سحری نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ پانی کا گلاس پاس رکھ لیں گے صرف ایک سنت پوری کرنے کو، ذرا سی آنکھ کھلی پانی پہ پھر سو گئے. اس سونے میں فجر کی نماز بھی گئی. نہیں، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. یہ رحمتیں ان پہ آئیں گی جو اٹھ کے بیٹھ کے اچھے طریقے سے سحری بھی کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید کی سحری کرنے کی. تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. سحری کرنے والوں پر فرشتے دعائیں خیر پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو سحری کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے روزے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق ہی سحری کا ہے، تو اس میں ان کی مخالفت بھی مطلوب ہے. یعنی یہ زیادہ نیکی کا کام نہیں کہ انسان بغیر سحری کے روزہ رکھ لے. نیکی کس میں ہے کہ پراپر طریقے سے سحری کرے جس سے انسان کو طاقت حاصل ہو اور دن بھر عبادات اچھی طرح بجا لائے.
پھر اس میں آپ دیکھیے عام نوافل کا بھی اہتمام اور خصوصی طور پر صلاۃ التراویح، کیونکہ تراویح کی نماز جو ہے وہ اس رمضان کی خاص نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی ثواب کی نیت سے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی رمضان کے بعد پھر انسان گناہوں کے بوجھ سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور صاف ہو جاتا ہے، جیسے انسان نہا کر بالکل میل کچیل سے پاک ہو جاتا ہے. تو یہ روح کے نہانے کا موسم ہے، روح کی صفائی کا. پھر اسی طرح عام طور پر ہمارے ہاں خواتین کے تراویح پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا. مرد حضرات تو مسجدوں میں چلے جاتے ہیں. عورتیں سمجھتی ہیں، یہ غلط فہمی بہت عام ہے کہ شاید تراویح صرف مردوں کے لیے ہے، کیونکہ بارہا مجھ سے یہ پوچھا گیا کہ کیا عورتوں کو بھی تراویح پڑھنی چاہیے. دیکھیے نماز اور روزہ جو ہے یہ مردوں عورتوں سب کے لیے، اس میں کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. اور تراویح کی نماز عورتوں کے لیے بھی اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے ہے، اور اجر بھی اتنا ہی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ سب کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ تو آسان ہوتی ہے، لیکن جب آپ گھر میں اکیلے پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. دوسری مشکل یہ ہے کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو ایسی صورت میں اگر گھروں میں کچھ لوگ مل کر کوئی انتظام کر لیں کسی قاریہ کا یا کسی قاری صاحب کا کہ جو نفل نماز جو ہے یعنی تراویح کی نماز وہ گھر میں اگر پڑھوا دے کہیں اور اہل محلہ مل کے اہتمام کر لیں تو انشاءاللہ اس میں بہت انجوائے کریں گے آپ. اور وہ قرآن پاک جو آپ تراویح میں کھڑے ہو کر سنتے ہیں اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ رمضان میں قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق میں صرف تلاوت اور صرف تراویح میں پڑھنا ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے. اور پورے قرآن پاک کا اگر ایک دفعہ آپ ترجمہ دوہرا لیں تو انشاءاللہ اس کا فائدہ کئی گنا زیادہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت سخی تھے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے. اور رمضان میں جب جبریل امین آ کر آپ کو ملتے تھے تو آپ کی سخاوت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی. اور جبریل امین رمضان کی ہر رات میں آپ سے ملتے تھے اور آپ سے قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی پورا پچھلا دہراتے تھے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تو تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی جیسے تیز ہوا چلتی نا تو ہر چیز اڑا کے لے جاتی، کچھ بھی نہیں چھوڑتی، ہلکی چیزیں بھاری چیزیں ہر چیز پر اثر انداز ہوتی، یا یہ کہ ہر گوشے میں گھس جاتی ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات رمضان میں تیز ہوا سے زیادہ نہیں، ہر چیز وہ صدقہ خیرات میں دے دیتے تھے. اور پھر آپ کے دیے ہوئے مال سے سوسائٹی کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھاتا تھا، ہر ایک تک وہ خیر پہنچتی تھی. اس لیے آپ بھی یہ کوشش کریں کہ جب صدقہ خیرات کریں تو اس میں رشتہ دار، دوست احباب، معاشرے کے ضرورت مند اور دیگر افراد جن کی ابھی کچھ آپ کو بتائی گئی ہوں گی، گائیڈ لائنز دی گئی ہوگی کہ آپ کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں میں آپ کچھ نہ کچھ اپنا مال ضرور لگائیں. خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کا اہتمام کرنا. زکوٰۃ ویسے تو اس وقت فرض ہوتی ہے جب سال گزرتا ہے مال پر، لیکن اگر آپ ان ایڈوانس 1 سال کی یا 2 سال کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. جبکہ آپ کی نیت اور ارادہ یہ ہو کہ یہ مال مجھے آئندہ بیچنا نہیں ہے تو آپ پہلے سے بھی نکال سکتے ہیں اگر اس وقت آپ کی گنجائش زیادہ ہے، اور اگر نہیں تو جب آپ کے پاس ہو اس کے مطابق جب سال ہو جائے پورا اس وقت آپ ادا کر سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ رمضان میں آپ نے خصوصی طور پر دعائیں بہت مانگنی. سحری کے وقت استغفار کی پابندی کریں. قرآن پاک میں آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں. عام دنوں میں تو ہم سحری کے وقت اٹھ نہیں پاتے، تو آپ رمضان میں جب سحری تیار کر رہے ہوں، میز لگا رہے ہوں، کوئی کام کر رہے ہوں، اس وقت کثرت سے استغفار. اور آپ کو استغفار کے فائدے معلوم ہے کہ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بن جاتا ہے. جب انسان کے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اس کے لیے تو ہر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. پھر کون سی خیر ہے جس سے انسان محروم ہو سکتا ہے؟
اگر انسان کی معافی ہو جائے. تو اس لیے سب سے زیادہ استغفار کی طرف توجہ دینی، اور خصوصاً سحری کے وقت. پھر اسی طرح صبح شام کے اذکار کی پابندی. پھر اسی طرح ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد خصوصاً دعا قبول ہوتی ہے. پھر قرآن پاک کی تلاوت کے بعد، پھر جب آپ مل کے قرآن پاک کا دور کریں گے یا اس کو سمجھیں گے اس وقت. پھر اسی طرح تراویح کے بعد جب یعنی سنیں گے آپ قرآن پاک. اور خصوصاً روزے کی افطاری کے وقت ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے لیے خواتین خصوصی کوشش کریں کہ گھر میں وہ فضا پیدا کریں کہ بڑے چھوٹے بچے سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ، اور اس وقت میں خصوصی دعائیں مانگے اپنے لیے. عام طور پر وہ ایک ایسا ہنگامہ ہوتا ہے، شور ہنگامہ، دیر ہو رہی ہے، جلدی کرو، روزہ کھلنے والا ہے، ٹیبل لگاؤ، کھانا لگاؤ، وہ چیز کہاں ہے، یہ کہاں ہے، وہ تم نے نہیں رکھی، ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہوتی ہے. اس سارے کلچر کو بدل دیں گھر سے. تھوڑا سا کام پہلے شروع کر لیں تاکہ افطار کے وقت سے پہلے جب سب کچھ لگ جائے، اور کوشش کریں کہ افطار پانی اور کھجور سے کرنے کے فوراً بعد نماز ادا کر لیں یکسوئی سے. ورنہ کئی لوگ افطاری رکھنے میں اتنا تھک جاتے ہیں، پھر اس کو کھانے میں اتنا وقت لگاتے ہیں کہ مغرب کی نماز تو اول وقت نصیب ہی نہیں ہوتی سارا رمضان. یہ رمضان جو ہمارے لیے رحمتوں اور عبادتوں کا مہینہ، نیکیوں کا موسم بہار بن کے آیا، وہ ہم نے کھانے کا موسم بہار بنا لیا. اور مغرب تو لازماً لیٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیے ایک کھجور، 2 یا 3 جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی آپ کی طلب ہے وہ لے کے پانی پیئیں، 1 گلاس 2 گلاس، اور اس کے بعد آپ آرام سے نماز پڑھ لیں. پھر آئیں بیٹھیں اور کھانا کھا لیں. بیکار کی چیزیں ادھر ادھر کی کھانا اس وقت انسان کا پورا سسٹم جو ہے اس کو اپسٹ کرتا ہے، اور اس سے پھر یہ کہ نمازوں میں سستی ہوتی ہے. وضو قائم رکھنا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے. جتنی سادہ غذا کھائیں گے، جتنی آپ اپنی احتیاط برتیں گے، صاف ستھری ایسی چیز کھائیں گے کہ جس سے آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، کیونکہ وہ بھی آپ اپنا خیال خود رکھیں گے. ہر شخص اپنے مزاج کو سمجھتا ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے اس کو الرجی ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، تاکہ کوئی ایسا سبب نہ بنے. نہ تو اتنی کم غذا کھائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں اور روزے ہی چھوٹ جائیں، نہ اتنی زیادہ کھائیں کہ آپ بیمار پڑ جائیں کہ آپ کی نمازیں چھوٹ جائیں. تو یہ سب کچھ خاتون خانہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے آپ کی ذمہ داری اس میں بہت اہم ہے کہ پچھلے سالوں کی نسبت بچوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو بہت آسان طریقے سے تھوڑا تھوڑا کٹ ڈاؤن کرتے کرتے سمپل غذاؤں کی طرف لے آئیں. تو اس سے وقت بھی بچے گا، نمازیں بھی وقت پر ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کا بھی آپ کو لطف آئے گا. پھر آپ دیکھیے کہ دعاؤں میں نئی دعائیں بھی آپ یاد کر لیں. جیسے وضو کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اسی طرح گھر سے نکلتے ہوئے کچھ لوگوں کو تو یاد ہی ہوں گی، لیکن جو لوگ ابھی تک یاد نہیں کر سکے، سونے کے وقت، سو کر اٹھنے پر کچھ نئی دعائیں آپ چھوٹی دعاؤں کی کتاب رکھیں. رمضان میں ٹارگٹ رکھیں، ہر عشرے میں 1 یا 2 دعا یاد کر لیں. اس کو لکھ کے ان جگہوں پہ لگا دیں. تو اسٹیکرز وغیرہ بھی اویلیبل ہوتے ہیں، اور ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. یعنی اس رمضان میں آپ نیکی کے کچھ کام ضرور ایسے اپنی زندگی کی عادت میں شامل کر لیں جو ابھی تک آپ نے نہیں کیے. وہ ہر ایک اپنے اس کے مطابق فیصلہ کر سکتا ہے. حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب بڑا حیا والا اور سخی ہے. جب بندہ اس کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے یہ ہاتھ خالی لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے. یعنی دیر اس میں ہے کہ ہم مانگنے میں جو دیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینے میں دیر نہیں کرتا. ہاں کچھ چیزیں آپ کو ابھی دے دیتا ہے، کچھ آپ کے لیے سنبھال کر رکھ دیتا ہے کہ جب میرے پاس آئیں گے تو پھر ان کو دوں گا. زیادہ خوش ہوں گے اس وقت، کیونکہ اس وقت ضرورت زیادہ ہوگی. اور پھر اسی طرح جب اللہ آپ کو دیتا ہے تو آپ بندوں کو دینے والے بنیں. خوب خوب صدقہ خیرات کریں رمضان میں. اس میں ایک تو میں خواتین کو مشورہ دوں گی کہ اپنے کچن کی کیبنٹ سے لے کر اپنے وارڈروب، اپنے سٹورز، اپنے سارے گھر کی ایک صفائی کر لیں رمضان سے پہلے ہی. ان 2 دنوں میں سب چیزوں میں سے صدقہ کریں، کچھ نہ کچھ جو اپنے لیے بھی لا کے رکھی ہوئی ہے نا، اس میں سے بھی ایک آدھ اٹھا لیں. اس میں سے بھی نکال کے کچھ کھانے کی چیزوں میں سے، کچھ اپنے جیسے صابن، سرف وغیرہ لا کے رکھا، کچھ اس میں سے،
کچھ اسی طرح فالتو کپڑے پڑے ہوئے اس میں سے کچھ اسٹور میں آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ ہر اپنے جو چیزیں آپ خود استعمال کرتے ہیں ان میں سے ہر چیز میں سے کچھ نہ کچھ آپ نکالیں. ایک تو گھر بڑا اچھا صاف ہو جائے گا. دوسرے یہ ہے کہ پھر جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ نے دوسروں کے لیے بھی کیا. تیسرے یہ ہے کہ آپ خصوصی طور پر پھر افطار کے لیے کچھ کریں, کیونکہ اگر انسان کسی کو افطاری کراتا ہے تو اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر اجر ملتا ہے. یعنی آپ نے کسی کو ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دیا, اس کا اجر کتنا پائے, جتنا اس شخص نے روزہ رکھ کے اجر کمایا اتنا آپ کو بھی اس کا مل گیا. کتنا عام موقع ہے نیکی کمانے کا, اس لیے حریص ہو اس بات میں. حتیٰ کہ گھر میں تو بچوں کو کہتی ہوں کہ جب کھجور کھانے لگو تو پہلے اپنے منہ میں ڈالنے کی بجائے دوسرے کو آفر کر دو. اپنے ہاتھ سے دوسرے کو, ایک بہن دوسرے کو دے, دوسرے بھائی کو دے, بھائی باپ کو دے, ہر ایک دوسرے کو پیش کرے. ایک تو وہ قربانی کا جذبہ آتا ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس کو پھر اس وقت ہاتھ سے دینے کا بھی ثواب مل جاتا ہے اور دینے کی عادت پڑ جاتی. یعنی چھوٹے چھوٹے موقع میں نیکی کمانے کے گر تلاش کریں. پھر اسی طرح جیسے ابھی آپ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سخاوت کیا کرتے تھے اور تیز آندھی سے زیادہ تیز ہوتے تھے سخاوت کے معاملے میں رمضان میں. آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خصوصاً صدقے کی تلقین کی. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ ہم تو کماتی نہیں ہیں, ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں, ہم کیا صدقہ کریں, اور اس طرح خواتین اپنے آپ کو صاف بچا جاتی ہیں صدقہ خیرات سے. دیکھیے ہم اپنی ضروریات کے لیے, اپنا زیور کپڑا بنانے کے لیے سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں. اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو خواتین کے پاس اتنے اچھے اچھے کپڑے کہاں سے آتے, اتنے خوبصورت نئے نئے ڈیزائن کے زیور کہاں سے آتے. آخر کوشش ہوئی اس کے لیے, اللہ نے آپ کو دیا, اب جو آپ کو دیا ہے کچھ اس میں سے کر لیں اور کچھ شوہر کو منائیں اور خصوصی طور پر کچھ صدقہ کریں. تو جو شوہر دیں گے اس میں ان کا حصہ, لیکن تنگ نہ کریں, ان کو پریشان نہ کریں. اس کے لیے اچھے اچھے مشورے ضرور دیں کہ چلیں یہ اس کو دے دیتے ہیں, یہ وہاں بھجوا دیتے ہیں, یہ اس کے لیے کر لیتے ہیں. سب کی لسٹ بنا لیں کہ کہاں کہاں دینا ہے, کس کس کو دینا ہے. تو انشاءاللہ تعالی تھوڑی تھوڑی خیر ہر ایک تک پہنچے گی, ہر کونے اور ہر گوشے تک. کچھ علم کے راستے میں خرچ کریں, کچھ غریبوں کو کھلانے کے لیے خرچ کریں, کچھ دوستوں رشتہ داروں کو تحفے میں دیں. یعنی آپ خود اپنا ایک پلان بنا سکتے ہیں. اس کی ایک لسٹ اس سال بنا لیجئے, ہر سال رمضان میں وہی اٹھائی اور ہر ایک تک کچھ نہ کچھ حسب توفیق تھوڑا یا زیادہ کر دیا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچنے کی فکر کرو, خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کے انتظار میں نہ رہو کہ لو ہمارے تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں, ہم کس کو کھلائیں, ہماری تو اپنی اتنی کم تنخواہ. دیکھیں اپنے ہی کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا, جیسے وہ کسی بزرگ نے مشورہ دیا تھا نا کہ اگر خاتون خانہ ہر پیڑے میں سے تھوڑا تھوڑا آٹا نکالتی جائے تو جب تک سارے گھر کی روٹی بنے گی ایک پیڑا ایکسٹرا بن جائے گا, اس کو پکا کے صدقہ کر دے. مطلب ایک مینجمنٹ ہے نا صدقے کے لیے, آپ مینج کر لیں اپنے ریسورسز کو, جو کچھ ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ, کیونکہ بلا صدقے سے آگے نہیں جا سکتی, بلاؤں کو ٹالتا ہے, گناہوں کا کفارہ ہے, ہماری کمی کوتاہیوں کا کفارہ ہے, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. یہ مال کی محبت اللہ کی محبت کے راستے میں حائل ہوتی ہے نا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, اور وہ اس کی محبت میں یعنی اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. اور کیا کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے, شکریہ بھی نہیں چاہتے, پلٹ کے تعریف بھی نہیں چاہتے, کچھ نہیں چاہیے, ہمیں تو صرف اللہ کی رضا چاہیے. اس جذبے کے ساتھ صدقہ خیرات کریں, کسی پر احسان جتانے کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خصوصی طور پہ فرمایا, اے خواتین کی جماعت تم صدقہ کرو اور کثرت سے استغفار کرو, کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم کو دیکھا ہے. کیوں؟ تم بہت زیادہ لان تان کرتی ہو اور اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو.
ہر وقت زبان سے کسی نہ کسی کی برائی ہو رہی ہے، کسی نہ کسی کو کوسا جا رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کچھ سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں، وہ اس کے پارٹی بازی ہو رہی ہے، عجیب و غریب معاملے ہوتے ہیں گھروں میں. اور دوسری طرف شوہروں کی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جانا، موڈ آف کر لینا، دنوں تک قطع کلامی کرنا. تو یہ چیز انسان کے لیے نقصان دہ ہے، ہلاکت خیز ہے. اس سے بچنے کے لیے علاج کیا؟ صدقہ. جب کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے فوراً نکالے اپنی پسندیدہ چیز، خود ہی نفس کی اصلاح ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کرو چاہے اپنے ہی زیورات سے کرو. یہ میں نہیں کہہ رہی آپ کو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ، صدقہ کرو خواہ اپنے ہی زیورات میں سے، اس لیے کہ قیامت کے دن جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی. اب آپ کئی عورتیں یہ حدیث سن کے بڑی ناراض ہوتی ہیں. میں کہتی ہوں چلو کوئی بات نہیں، ناراض ہونے دو، یہی ہو رہی ہے نا، شاید کسی وقت اصلاح بھی کر لیں. اگر نہیں بتایا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہماری شامت زیادہ آ سکتی، کیونکہ ہمارے پاس نسبتاً وقت زیادہ ہوتا ہے نا. پھر اسی طرح جن لوگوں کو توفیق ہو، جن کے لیے ممکن ہو، وہ رمضان میں عمرہ بھی کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی مانند ہے. صرف حج نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے. پھر اسی طرح آخری عشرے کا اہتمام. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کے گزارتے. آخری عشرے میں رات کی عبادت خصوصی طور پر، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور عبادت میں خوب محنت کرتے، کمر کس لیتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صرف خود نہیں جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو آپ اپنے بچوں کو، شوہروں کو، دوستوں کو آخری عشرہ شروع ہونے سے پہلے تھوڑا تھوڑا تیار کریں. اب تو آخری عشرہ آنے والا ہے، اب تو راتوں کو بھی جاگنا ہوگا، تاکہ وہ سن سن کے ہلکا ہلکا ان کا دماغ تیار ہوتا رہے، ان کی سوچ بنتی رہے. کیونکہ آپ کی ہیں، سارے گھر میں نیکی کو پھیلانے کا ذریعہ ہیں. ایک عورت پورے گھر کو چلاتی ہے، صرف مادی طور پہ نہیں، روحانی طور پہ بھی ساتھ لے کے چلتی ہے. تو اس کی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، عمل سے دکھانا، کر کے بتانا، بول کے بتانا، یہ سب کچھ ممکن ہے. دوسروں سے نہیں توقع رکھیں، خود رول ماڈل بنے، انشاءاللہ دوسروں پر بھی اثر ہوگا اور سب کی نیکی آپ کے کھاتے میں ہوگی انشاءاللہ. ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں جتنی محنت کرتے تھے، یعنی عبادت میں، دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے، یعنی خصوصی محنت. پھر آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہوتا ہے. جن خواتین کو اللہ توفیق دے، جن کے اوپر کوئی بچوں کی اتنی ذمہ داریاں نہ ہو، یا کسی بیمار کی ذمہ داری نہ ہو، یا اور کوئی کمانے کی ذمہ داری نہ ہو، جو آسانی کے ساتھ کر سکیں، وہ اعتکاف کا بھی اہتمام کریں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پابندی سے اعتکاف کرتے کہ ایک دفعہ آپ اعتکاف نہ بیٹھ سکے تو دوسرے سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. تو اعتکاف جو ہے اگر ممکن ہو تو آخری 10 دن خصوصی طور پر عبادت کے لیے خاص. سب تو ظاہر نہیں کر سکتے، لیکن جن کو اللہ توفیق دے، جن کے لیے ممکن ہو. پھر لیلۃ القدر کی تلاش جو طاق راتوں میں ہے. آپ نے فرمایا، جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس رات کی بھلائی سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. دیکھیں ایسے لگتا نا رحمت جوبن پہ آ رہی ہے. ہر لمحہ عبادت ہے رمضان کا، دن بھی عبادت، رات بھی عبادت، بہت سے نیکیوں کے مظاہر، پھر آخری عشرے کی خاص عبادت، پھر آخری عشرے میں اسے ایک رات کی اور زیادہ خاص عبادت جو اور زیادہ تڑپ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ تلاش کرنی چاہیے. تلاش سے مراد یہ ہے کہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اگر ساری طاق راتوں میں کچھ نہ کچھ عبادت ہو تو اس سے انشاءاللہ کوئی رات تو نصیب ہوگی. آپ نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه.
جس نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور لیلۃ القدر کی خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے معافی کی درخواست. اور پھر آخر میں صدقہ فطر کی ادائیگی، اس کا بھی اہتمام آخری عشرے میں کر دیں، جلد نکال دیں، ورنہ کئی لوگ تو عید کی نماز پڑھ کے یاد کرتے ہیں او بھول گئے اس دفعہ. تو اس لیے رمضان کے آخری عشرے کے ہی کسی دن میں دے دیں تاکہ غریب لوگ اس سے اپنا راشن کا یا کپڑے کا جو اہتمام کرنا ہے وہ پہلے سے کر لیں. اور یہ صدقہ فطر دراصل کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر روزے دار کو بےہودگی اور فحش باتوں سے پاک کرنے کے لیے ہے. یعنی روزے کی حالت میں کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر اس کا کفارہ کرتا ہے. محتاجوں کے اور یہ محتاجوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے فرض کیا گیا ہے. جس نے نماز عید سے پہلے ادا کیا اس کا صدقہ فطر ادا ہو گیا، جس نے نماز عید کے بعد ادا کیا اس کا صدقہ فطر عام صدقہ شمار ہوگا. پھر وہ رمضان کا کفارہ نہیں، بس وہ تو پھر عام صدقہ ہو جائے گا. دوسری چیز جو خاص طور پہ رمضان میں کرنی ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی ہے. اور اس میں دو چیزوں کا خاص خیال رکھیں. نمبر 1 سب کی خیرخواہی، نمبر 2 اذیت دینے سے پرہیز. اور اگر سب کی خیرخواہی نہ کر سکیں کسی وجہ سے تو ایٹ لیسٹ اس بات کی شعوری کوشش کہ میری زبان، میرے ہاتھ، میرے کسی عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور انشاءاللہ جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کروا بھی دیں گے. یعنی آپ اپنے رمضان کا ایک موٹو رکھیں، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، لکھ کے کہیں لگا دیں گھر میں، مجھے کسی کو تکلیف نہیں دینی. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ خود ہی سوچنے لگے کہ کسی کو مجھ سے کہاں کہاں تکلیف ہوتی ہے اور کس اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. پھر اسی طرح دوسروں کی ضروریات پوری کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے. جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے، اور جو کسی کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ قیامت کے دن کی پریشانیوں میں اس کی کوئی پریشانی دور فرمائے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب ڈھانک دے گا، اس کے گناہوں کو چھپا دے گا. اور پھر اس میں خصوصی طور پر محروم طبقات کا خیال، بیوہ، مسکین، یتیم، اسیر، ان طبقات کا خیال رکھنا اتنی بڑی نیکی کا کام ہے جیسا کوئی شخص ہر روز دن کو روزہ رکھے اور روز رات کو جاگ کے عبادت کرے. اور یہ کس کے لیے اتنا ممکن ہے اتنی بڑی عبادت کرنا؟ پھر اسی طرح اور جو بھی صدقہ اس میں خصوصاً کھانے کا اہتمام ضرور کرنا ہے، کیونکہ بھوکے کو کھانا کھلانا جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ہے. اور یہ بھوکا صرف یہ نہیں کہ غریب بھوکا ہو، کوئی امیر بھوکا بھی ہو سکتا ہے. یعنی اپنے رشتہ داروں کو کچھ پکا کے بھیج دینا، یا کوئی کسی بھی طرح کچھ سوکھا راشن یا کوئی کھجور، یا یعنی رمضان کے تحفے جو ہیں اس میں آپ رمضان سے پہلے ہی مثلا رشتہ داروں کو کوئی کھجور بھجوا دیں یا کوئی اور اس طرح کی چیز بھجوا دیں. ہمسایوں کا خاص خیال رکھیں، جو کچھ پکائیں اس میں سے کچھ بھجوا دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہمسائی اس بات کو حقیر نہ جانے، خواہ وہ اپنی ہمسائی کو بکری کا کھر ہی کیوں نہ بھجوائے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شوربہ پتلا کرنے کا حکم دیا تاکہ تم اپنے ہمسائے کی خبر گیری کر سکو. تو رمضان میں اس طرح ایک دوسرے کی طرف چیز بھجوانے سے کیا ہوتا ہے، ایک اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں. پھر بیماروں کی عیادت، یعنی ہاسپٹلز وغیرہ میں اگر کوئی ایسے ضرورت مند ہیں، یا ابھی آپ کو شاید بتایا گیا ہو کہ وہاں پر کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے کا بھی انتظام ہے انشاءاللہ. جو اٹینڈنٹس ہوتے ہیں بیماروں کے ان کے لیے کچھ کرنا. پھر اسی طرح نوکروں کے کام میں کمی کرنا. یہ نہیں آپ خود تو عبادت فرمائیں، سوئیں، آرام کریں، اور وہ بےچارے کئی کھانے عام دنوں سے بھی زیادہ کھانے پکا کر آپ کی خدمت کریں، اور نہ وہ نماز پڑھیں اور نہ ان کی کوئی عبادت ہو. وہ آپ کے لیے تو لاسٹ مومنٹ پہ گرم پراٹھا بنا کے لائیں اور خود بغیر کھانا کھائے روزہ رکھیں. گرم چائے چاہیے، گرم پراٹھا چاہیے، لاسٹ مومنٹ پہ تازہ چیز چاہیے، اور وہ بےچارے بھوکے کھڑے ہوتے ہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے آپ نے. ایسا اہتمام کریں کہ چائے فلاسک میں ڈال لیں، روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھ لیں، لیکن ان بےچاروں کو
سحری اچھی طرح کرنے دیں، پانی بھی پینے دیں ان کو. کچھ غیر ضروری کام جو ہیں، کئی لوگ تو گھروں کی رینوویشن شروع کر دیتے ہیں رمضان میں کہ لوگوں کا آنا جانا نہیں، چلو گھروں کے نیا فرنیچر بدلو، پردے بدلو، یہ کرو وہ کرو، اور وہ سارے کام پھر بےچارے نوکروں کی شامت آ جاتی. رمضان گھروں کی صفائی کا مہینہ نہیں، دلوں کی صفائی کا مہینہ ہے، تقوی کی افزائش کا مہینہ ہے. اس لیے اپنے ساتھ جو بھی آپ کے کوئی رہتا ہے، خواہ وہ آپ کے سرونٹس ہیں، نوکر ہیں، ان کا بھی خصوصی خیال آپ نے رکھنا ہے. پھر اسی طرح لغو چیزوں سے بھی بچنا چاہیے، یعنی حرام سے تو بچنا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو روزہ رکھے تو تیری آنکھ اور تیرے کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے دل بہلانے کو ٹیلی ویژن لگا لیں اور کوئی فلم دیکھنا شروع کر دیں. آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ. فرمایا جب تو روزہ رکھے تیری آنکھ اور کان کا بھی روزہ ہو، اور زبان پہ بھی قابو ہو، جھوٹ اور حرام سے بچا جائے، پڑوسی کو تکلیف نہ دی جائے، اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو. روزے میں وقار اور اطمینان ہو، چڑچڑا پن نہ غالب ہو. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا تو بہت سے لوگ ہائپر ہو جاتے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں تو ہارن پہ ہارن بجا رہے ہیں. افطار کا ٹائم ہے تو افطاری لے کے کسی جگہ سے تو وہ تیزی سے، کئی ایکسیڈنٹس اس وقت ہو جاتے ہیں اس جلد بازی میں. تو اس لیے اس وقت اطمینان اور وقار، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ حضرت جابر کی روایت میں آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ لوگ کیا کیا کریں گے، اللہ کی طرف سے ان کو بتایا جاتا تھا نا لوگوں کی نفسیات کے بارے میں. اور آپ نے فرمایا اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے کے برابر نہ کرو، یعنی عام دنوں میں اور روزے کے دنوں میں فرق ہونا چاہیے. رمضان عام دنوں سے مختلف گزرنا چاہیے. اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کہاں کہاں آپ مختلف کریں گے. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام ہی نہیں بلکہ بےہودہ اور فحش کاموں سے رکنے کا نام ہے. لہٰذا اگر روزہ دار سے کوئی گالی گلوچ کرے، کوئی اور آ کے لڑے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نہیں لڑ سکتا. یعنی گالی کے جواب میں کیا کہنا؟ میں روزے سے ہوں، انی صائم. اور پھر خصوصی طور پر روزہ رکھ کر مردہ بھائی کا گوشت نہ کھایا جائے، کیونکہ اس سے روزہ ختم ہو جاتا ہے. کھانا پینا تو منع ہے نا، جب حلال کھانا منع ہے تو مردہ کا گوشت تو کھانا اور ہی منع ہے. مراد ہے غیبت سے پرہیز، خصوصی طور پر صبر، خاموشی. کوئی جو کرتا ہے وہ اس کا اخلاق ہے، ہمیں اپنے اخلاق کا اور اچھے اخلاق کا ثبوت دینا ہے. آپ نے فرمایا غیبت زنا سے بھی شدید تر ہے، اتنا بڑا جرم ہے جو بے دریغ ہو رہا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن آدمی کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا، وہ اسے پڑھے گا اور کہے گا میرے رب میں نے دنیا میں فلاں فلاں نیک کام کیے تھے، وہ اس میں نہیں. اللہ تعالیٰ جواب دے گا کہ لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے وہ نیکیاں تمہارے نامہ اعمال سے مٹا دی گئیں. مثلاً آپ نے کوئی بہت بڑا صدقہ خیرات کیا اور آپ کو بڑی امید ہے قیامت کے دن جائیں گے اور اس کا بڑا ثواب ہم کو ملے گا. جب آپ کا اعمال نامہ سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے وہ کہاں گیا؟ وہ پتہ چلے گا وہ سب صاف ہو گیا، کیونکہ وہ فلاں فلاں کی غیبت کی تھی. اس لیے اس سے خصوصی طور پر پرہیز کرنا ہے. اور آخری چیز ہے روزانہ اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو خود ایویلویٹ کرنا ہے، روز کا روز جائزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر. کتنے ہی روزہ دار ہیں جن کو سوائے پیاس کے روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ملتا، کتنے ہی شب بیدار ہیں جنہیں بے خوابی کے سوا شب بیداری سے کچھ نہیں ملتا، وہ رات کو جاگتے بھی ہیں تو کچھ نہیں کماتے. اس لیے خصوصاً اپنا جائزہ کہ کہیں روزہ رکھ کے ایسے کام تو نہیں ہو رہے جس سے سب صفائی ہو رہی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا ممبر لاؤ، صحابہ ممبر لائے. آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ چڑھے تو فرمایا آمین.
جب آپ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں سنی. فرمایا جبریل میرے پاس آئے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی معافی اور بخشش حاصل نہ کی. جس کو پورا یہ مہینہ ملا اور پھر اس نے بخشش نہ کرائی تو آپ نے اس کے جواب میں آمین کہا. آپ اپنے آپ سے پوچھئے جب رمضان کا آخری دن ہو تھوڑی دیر کو اعتکاف بیٹھ جائیے. لوگ عید کی خوشی میں اچھل کود کر رہے ہوں، آپ کیا کیجئے کہیں تنہائی میں جا کے بیٹھیے، اپنا جائزہ لیجیے کیا 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 نہیں کیا، کیا کرنا چاہیے تھا جو نہیں ہو سکا، اور اپنے اندر سے پوچھئے کیونکہ انسان کو خود پتا ہوتا ہے کیا واقعی میرا رمضان ایسا گزرا کہ میری بخشش ہو چکی. کیونکہ ٹھیک ہے ہمیں غیب کا نہیں پتا، اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے ہم ججمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ایک ججمنٹ دل کے اندر بھی ہوتی کہ ہاں واقعی. کیونکہ نیکی کیا ہے؟ جس کام کے کرنے سے تجھے اطمینان ہو، اور برائی کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹک جائے اور تو برا جانے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہیں. اور دوسری سیڑھی پہ جب آپ نے قدم رکھا تو فرمایا اس شخص کے لیے ہلاکت جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. میں نے اس کے جواب میں کہا آمین. اور اسی طرح اس شخص پر بھی ہلاکت جس نے آپ کا نام سنا اور پھر درود شریف نہ پڑھا. اور آخری بات یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ فيه كفر ما قبله. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا، بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ہی رمضان نصیب فرمائے کہ واقعی جب رمضان گزرے تو ہمارے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں. آمین. دعا سے پہلے ایک دو باتیں دیکھیے، دو تین چیزیں اور بس ٹپس کے طور پر کہنا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ رات کو اگر آپ تراویح کے بعد جلد سوئیں تو انشاءاللہ دن کو بھی فریش رہیں گے اور صبح بھی آپ جلدی اٹھ سکیں گے. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سارے دن کے بعد شام کو کھانا پینا شروع کرتا ہے، پھر تراویح میں کچھ ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کے بڑا فریش ہو جاتا ہے انسان. اب دل چاہتا ہے کوئی گپ شپ کریں، کوئی ملے، میل ملاقات، ادھر ادھر آنا جانا، بہت مزہ آ رہا ہے. نہیں، اس وقت میں اپنے آپ کو سونے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیے روزہ تو ہے ہی ہے کہ جب سونے کو دل نہ چاہے تو کہو سو، اٹھنے کو دل نہ چاہے تو اٹھو، جب کھانے کو دل نہیں چاہتا سحری کو کھاؤ، جب کھانے کو دل چاہ رہا نہیں کھاؤ. ہر چیز نفس کے خلاف ہو رہی ہے نا، اسی سے تقوی حاصل ہوتا ہے انسان کو. تو اس میں یہ ہے کہ رات کو جلد سے. ایک اور چیز یہ ہے کہ طہارت اور پاکیزگی کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ بہت سے لوگ اس معاملے میں بے فکر رہتے ہیں. اس سے پھر آپ دیکھیے اتنی لمبی نمازیں بھی پڑھیں اور آپ کا وضو ٹھیک نہ ہو، آپ کا غسل صحیح نہ ہو، آپ کی باقی طہارت کے لوازمات پورے نہ ہوں. اس لیے میں چاہوں گی کہ رمضان میں اگر کتاب الطہارہ کا ایک دفعہ پھر مطالعہ اپنے طور پر کر لیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں چھٹ رہی. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی جو پسند ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، مسک ایک خوشبو ہے، اس سے بھی زیادہ کستوری جس کو بولتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسواک نہ کریں اور کہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اس لیے ہم ایسے ہی چھوڑے ہوئے اپنے آپ کو. روزے میں جو اسٹک کا مسواک ہوتا ہے اس کو کثرت کے ساتھ کریں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی عبادت میں اور زیادہ لطف آئے گا، آپ کو نمازوں میں اور دل لگے گا. اور اسی طرح استنجے کو بہت کیئرفلی، لیکن مبالغہ نہیں کریں طہارت میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے بتایا تھا کہ لوگ طہارت میں مبالغہ کرنے لگیں گے. تو مبالغہ نہیں، لیکن نجاست سے پرہیز ضروری ہے، پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز ضروری ہے. وضو کرتے وقت سارے اعضاء کو خوب مل کے دھونا ضروری ہے. نہانے کی ضرورت ہو تو نہانے میں طہارت کے جو فرائض ہیں اس کو پورا کرنا ضروری، کیونکہ فرض غسل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ وضو نہ ہو، یعنی کلی اور ناک میں پانی نہ ڈالا جائے اور پورے جسم پہ پانی نہ بہایا جائے. اسی طرح مینسز کے بارے میں خواتین بعض اوقات کیئرلیس ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں 10 بجے تک اگر آپ پاک ہو گئے تو روزہ ہو گیا. نہیں، اگر سحر کا وقت گزر گیا اور اوپر 10 منٹ بعد بھی آپ پاک ہوئے تو روزہ نہیں ہوتا. روزہ ہوتا ہے سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پاک ہونے پر. ہاں یہ اور بات ہے
کہ اگر جنابت کا غسل کرنا ہے تو وہ اذان کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن پیریڈز میں اگر آپ کی بلیڈنگ یا آپ کی صفائی نہیں ہوئی سحری کے وقت، جبکہ سحری ختم ہو جاتی ہے اور آپ نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، بعد میں آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ اب شاید آپ صاف ہو گئے ہیں یا 10 بجے تک آپ صاف ہو گئے، تو وہ اس دن کا روزہ نہیں ہوگا. اسی طرح بعض لوگ اگر آدھے دن میں روزہ ختم ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو پورا کرتے ہیں، یا کچھ کھاتے ہی نہیں. بہت سے لوگوں کو یہ دیکھا گیا کہ روزہ ختم بھی ہو جائے تو کچھ نہیں کھاتے کہ نہیں وہ ہمیں سارے روزے کا ثواب ملے گا اگر ہم شام تو کچھ نہیں کھائیں گے. نہیں، روزہ ختم تو اب کھانے سے پرہیز کس لیے؟ اگر ضرورت ہے دوا کی کہ سر درد ہو رہا ہے، پیٹ درد ہو رہا ہے، تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. بلا وجہ حلال کو حرام نہ کریں اور بلا وجہ ممنوع کو اپنے لیے جائز نہ کریں. اسی طرح اگر روزہ کھلنے سے صرف 5 منٹ پہلے آپ کو پیریڈ شروع ہو گئے تو روزہ گیا، اس کو دوبارہ رکھنا ہوگا. ہاں، ثواب آپ کو پورا دن روزہ رکھنے کا مل گیا، لیکن جو فرض ہے وہ نہیں ادا ہوا. فرض کی ادائیگی کے لیے آپ کو دوبارہ روزہ رکھنا ہوگا. ابھی چونکہ ٹائم ہے تھوڑا سا میں سوالوں کے جواب دے دیتی ہوں. ایسا ہے کہ کسی نے پوچھا ہے آپ کس آیت یا حدیث کو بنیاد بنا کر 1 سال زکوٰۃ پہلے ادا کرنے کی بات کر رہی ہیں؟ اگر آپ اس کا ریفرنس چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے صلاح الدین یوسف کی زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر، میں نے اس میں پڑھا ہے، مجھے زبانی اس وقت ریفرنس یاد نہیں. دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے میرے خیال میں، صلاح الدین یوسف کی کتاب ہے زکوٰۃ کے مسائل، اس میں آپ کو ریفرنس مل جائے گا انشاءاللہ. بعض عالم کہتے ہیں کہ اگر کتنا بھی غریب ہو اس کے گھر میں ٹی وی ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں لگتی. ویسے کرنا تو ایسا ہی چاہیے، ٹھیک کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب بچے اگر بھوکے مر رہے ہیں تو بچوں کو تو نہیں ان کی سزا دی جا سکتی نا جو کچھ ماں باپ کر رہے ہیں. سحری اور افطاری کا مسنون غذا، مسنون تو کھجور ہی ہے اور اس کے علاوہ پانی ہے، باقی تو ہر علاقے کی اپنی غذائیں ہوتی ہیں. اگر میں آپ کو سرید بتاؤں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو ہو سکتا ہے یہاں اس کی ریسیپی کسی کو بھی نہ پتا ہو. اپنا اپنا جو بھی آپ کا اسٹیپل فوڈ ہے آپ اس کو کھائیے. کلوا واشربوا ولا تسرفوا. اور اسراف میں آپ کو معلوم ہے کیا آتا ہے؟ حدیث کی ڈیفینیشن ہے کہ یہ چیز بھی اسراف میں شامل ہے کہ انسان ہر وہ چیز کھانے لگے جس کو اس کا دل چاہے. کھانے میں اسراف کیا ہے؟ ہر وہ چیز کھانے کے پیچھے پڑ جانا جس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہو. آج کل زیادہ تر گھروں میں یہ فیشن بنا لیا گیا ہے کہ لڑکیاں اعتکاف بیٹھ جاتی ہیں گھر کے کام چھوڑ کے اور گھر کے بڑوں پر ذمہ داری ڈال دیتی ہیں. تو میں سب لڑکیوں کو نصیحت کروں گی کہ اپنی والداؤں کو آپ اعتکاف بٹھائیں اور خود گھر کے کام کریں اگر والدائیں راضی ہو جائیں. کیا صدقہ زکوٰۃ وغیرہ ضرورت مند کو دیں؟ تو اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ یہ تمہارے بچوں کی عیدی ہے. جیسے غریب ماسی یا غریب رشتہ دار کے بچوں کو 100-200 ان کو عیدی کی صورت میں دے سکتے ہیں. آپ دے سکتے ہیں اس طرح، لیکن ان کو فیل ہو کہ یہ دوسری طرح کی عیدی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ پلٹ کے آپ کے بچے کو عیدی دینے لگے، یہ سٹائل نہ ہو. یعنی ان کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ آپ عیدی کے نام پر کیا دے رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ لفظ زبان سے کہیں یہ صدقہ ہے آپ کے بچوں کے لیے. اس طرح کون لے گا؟ اور کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف یہ کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہے. کیوں بول رہے ہیں عیدی یا کچھ اور؟ ایسا نہ ہو کہ اس لفظ سے کوئی دھوکہ کھا کے اس کو ایسی عیدی سمجھے جس کو لوٹانا اپنے اوپر لازم سمجھے. مجھے نہ مسجد جانے کی اجازت ہے نہ قرآن حفظ ہے، اس صورت میں تراویح کیسے پڑھی جائے؟ اس صورت میں جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں نا اتنی صورتیں آپ ہر رکعت میں، مثلا اگر آپ کو 8-10 یاد ہیں تو 2-2 رکعتوں میں وہ 5-5 صورتیں ایک رکعت میں پڑھ لیں مثلا. اور آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں کہ ایک آیت کر کے رمضان میں کچھ اور صورتیں یاد کر لیں، تو رمضان میں اس کا یاد کرنا آسان بھی ہو جائے گا. اور اسی یاد کیے ہوئے کو تراویح میں پڑھ لیں. ہمارے ایک استاد تھی، انہوں نے اپنے شاید بھائی کا واقعہ بتایا تھا کہ ان کے بھائی نے رمضان میں صرف 1 مہینے میں روزانہ دن کو 1 پارہ یاد کر کے رات کو تراویح میں پڑھتے تھے، اور 1 مہینے میں قرآن حفظ ہو گیا تھا ان کا. یہ فرسٹ ہینڈ معلومات ہے جو مجھے براہ راست ہماری ٹیچر نے بتائی تھی. تو بات یہ ہے کہ ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو ہمت کریں. اب جیسے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے ایڈوانس کورس میں سورۃ سجدہ یاد کر لی ہے، ملک کئی لوگوں نے یاد کر لی، سورۃ دخان پوری ہوگی ماشاءاللہ. دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ صورتیں ان کو زبانی آئیں گی اور آ گئی. تو اس لیے
اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ نے صلاحیت دی ہے. رمضان میں آپ کہیں نہیں جا سکتے, رونا نہیں ہے آپ نے بیٹھ کے, قرآن حفظ شروع کر دینا ہے, سورت یاسین یاد کر لیں, سورت ملک یاد کر لیں, روز تراویحوں میں مہینہ بھر پڑھیں, ساری زندگی نہیں بھولیں گے. اتنی پریکٹس انشاءاللہ ہو جائے گی. اگر کسی نے پیریڈز کے چھٹے ہوئے روزے کئی سال کے نہ رکھے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی اور صدقہ کرنے سے پہلے ان کا کفارہ فوری دے دیں اور رمضان کے بعد پھر ان کی قضا رکھنا شروع کر دیں, کیونکہ زندگی کا نہیں پتا ہوتا نا, خدا نہ خواستہ چلے جائیں دنیا سے تو ایٹ لیسٹ اس کا جو فدیہ ہے وہ تو آپ ادا کر دیں, کیونکہ ویسے بھی ایک رمضان کے بعد اگر دوسرے تک نہیں رکھیں تو فدیہ اور قضا دونوں ہوتی ہے. نیت کو خالص رکھنے کے لیے ٹپس بتائیں. اس میں آپ دیکھیے کہ اپنے آپ کو یہ دیکھا کریں کہ کسی سے نیکی کر کے آپ بدلے کی توقع تو نہیں رکھتے, اور اگر آپ نے کسی کے اوپر احسان کیا اور اس نے آپ کو جواب میں کچھ بھی شکریہ ادا نہیں کیا تو آپ کا دل تو نہیں خفا. اگر دل خفا ہو تو اس کو پرولونگ نہیں کریں, فوراً اپنے دل سے نکالے کہ جب میں نے اللہ کے لیے کیا تو مجھے ناراضگی کس بات کی. اور اسی طرح چھپا کے کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا. ہماری ماسی جو دائمی مریض ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, اس صورت میں کیا کریں؟ غریب ہونے کی وجہ سے فدیہ نہیں دے سکتی, آپ ان کی طرف سے دے دیں. آپ کی ماسی ہے نا, خدمت آپ کی کرتی ہیں, آپ ان کی خدمت کریں. کیا خواتین گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ جبکہ ایک درس میں نے سنا کہ عورتیں بھی اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں. دیکھیے یہ اختلافی معاملہ ہے, پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گی تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے سب. بات یہ کہ اعتکاف تو مسجد میں, قرآن میں آتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب ہمارے مشکل یہ کہ یہاں مسجدوں میں انتظام نہیں ہے, تو ایسی صورت میں پھر کیا عورتیں بالکل ہی نیکی سے محروم رہ جائیں؟ تو پھر یہ ہے کہ بیٹھ جائیں گھر میں, کیا ہو سکتا ہے. جس کا شوق ہے وہ کہاں جائے, جب کوئی جگہ ہی نہیں ہے تو پھر گھر کے ایک کونے میں بیٹھ جائیں. کچھ لوگ روزے سے پہلے سگریٹ پیتے ہیں, کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے آپ, سگریٹ حلال اور طیب میں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے کلوا من طیبات ما رزقناکم. طیبات, سگریٹ طیبات میں سے نہیں ہے, اس لیے اس کو نہیں پینا چاہیے. اور رمضان اچھا موقع ہے سگریٹ چھوڑنے کا. اپنے گھر والوں کی مدد کیجیے اس معاملے میں. کسی نے لکھا ہے میرا نام نینسی یوف ہے, میں جرمنی سے آئی ہوں, میں نے کبھی اسلام کے بارے میں نہیں پڑھا تھا, آپ کی کیسٹ سن کر میں نے الہدا میں داخلہ لیا, مجھے اب پتہ چلا کہ اسلام کیا ہے. مسلمانوں کے بارے میں میرا خیال غلط تھا, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں, آپ کی وجہ سے آج میں ایک سچی مسلمان ہوں. آپ کی کلاس میں آنے کے بعد میں نے اردو بھی سیکھی ہے. آپ کو ملنے کا شوق تھا, آج وہ بھی پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان سب کو استقامت عطا کرے. الحمدللہ. اگر نوکر روزہ نہ رکھتا ہو تو اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے. جی ہاں, تاکہ وہ روزہ رکھنے لگے. اگر آپ نے اس کے ساتھ سختی کا سلوک کیا تو پھر تو وہ بالکل بھی نہیں رکھے گا. اس کو آپ بتائیے کہ روزہ کیوں ضروری ہے, آپ اس کو سکھائیں, اس کی تربیت آپ پہ ذمہ داری. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عورت اپنے گھر کی نگران ہے, ہاں, اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. نوکر جو ہے وہ گھر میں ہی شامل ہے نا, بچوں جیسے ہی ہوتے ہیں, تو ان کے بارے میں بھی آپ سے پوچھ ہوگی, ان کو بھی دین سیکھنے سکھانے کے لیے کوئی موقع فراہم کریں. چلیے اب دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ پاک تو ہم سب پر اپنی رحمت فرما، ہمیں اس رمضان میں بہترین نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ رمضان اس طرح گزرے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، قبولیت والے اعمال کی توفیق عطا فرما، ہماری ریاکاریاں ہم سے دور فرما دے، ہمیں اور اخلاص عطا فرما دے، ہمیں سنت کی صحیح پیروی کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق دے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اللہ اپنے پسندیدہ اور مقرب بندوں میں شامل کر لے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا اللہ تو ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سب کو اپنے رستے پہ چلنا سکھا۔ یا اللہ تو سب کے دلوں کو باہم جوڑ دے۔ یا اللہ سب میں اتفاق و اتحاد پیدا کر دے۔ یا رب العالمین تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا، یا اللہ جو ہمارے عزیز رشتہ دار دنیا سے جا چکے ہیں، جو فوت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش فرما، ہماری اولادوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین تو ہم سب کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، ہم سے راضی ہو جا، ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا اللہ جنہوں نے ہم سے یہ تعاون کیا اس جگہ کے لیے، ان سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔